الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد حاصل کر رہا ہوں اور آج کی یہ ہماری چوتھی تقریر ہدیہ سماعت ہے جس میں پروردگار عالم اللہ کی کائنات بہت مختصر سا سورہ، بہت چھوٹا سا سورہ، قرآن مجید کے چھوٹے سوروں میں سب سے زیادہ چھوٹا سورہ، لیکن حقیقی معنی میں پوری زندگی کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے صرف 3 آیات مبارکہ میں۔ پہلی چیز کا نام محبت ہے، دوسری شے کا نام ثبوت محبت ہے، اور تیسری شے کا نام بیزاری ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں مودت کو، محبت کو، الفت کو، انسیت کو، چاہت کو بتلایا گیا ہے۔ دوسری آیت میں ثبوت چاہت کہ اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ کو ثبوت دینا ہوگا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اگر آپ کو اپنے رب سے عشق ہے تو عشق کا ثبوت بندگی کی صورت میں دینا ہوگا۔ اور تیسری شے کا نام ہے نفرت، بیزاری، دوری۔ ان شانئک هو الابتر، یعنی اللہ نے پہلی منزل میں محبت کو رکھا، دوسری منزل میں ثبوت محبت کو رکھا، اور جب تیسری منزل آئی تب کہا کہ دیکھو اب دوری اختیار کرنا۔ ان شانئک هو الابتر، کہ تمہارے دشمن دو مریداں ہیں، تمہارے دشمن ابتر ہیں، تم تھوڑی نہ ابتر ہو، تمہیں تو ہم نے کوثر عطا کیا ہے۔ محترم دیکھیے آج کی گفتگو بہت اطمینان سے اور بہت دھیرے دھیرے، اس لیے کہ بس کل کا آخری مرحلہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کا لباب ان 2 تقریروں کے اندر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ کے رائے نہ آقیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر جیسے عظیم تحفے سے نوازا۔ جب تمہیں یہ تحفہ مل گیا اب تم پر ضروری یہ ہے کہ جیسے ہی یہ تحفہ ملے فصلی، فوراً نماز پڑھنا، اس کے لیے لربک، اپنے پروردگار کے لیے، وانحر، اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینا۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے نا شانئک هو الابتر، اور میرے رسول
تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دل پہ چوٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہہ تو تمہیں ابتر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ ابتر ہیں جو تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے شان نزول کو بھی سمجھ لیجیے کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوا ہے۔ اس لیے کہ اب تک جو میں 3 روز میں آپ کے سامنے پڑھتا رہا وہی اس سورے کے ذیل میں میں نے فضیلتیں پڑھی، لیکن آج میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بتا جاؤں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ سورہ مبارکہ کیوں اترا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی جو 6666 آیتیں ہیں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، کوئی ہر آیت کسی نہ کسی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ اگر محبت کی آیت نازل ہوئی تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے، اور اگر تبرہ بیزاری نفرت کی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ اذان محترم کیوں نازل ہوئی؟ کہ رسول اسلام ہے۔ ایک مرتبہ رسول اسلام ایک شخص سے جس کا نام آس بن وائل تھا کہ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ کھڑا ہوا بات چیت کر رہا تھا۔ جب گفتگو ختم ہو گئی اور آس بن وائل تھوڑی دور چلا تو ایک شخص اور ملاقات کرتا ہے آس بن وائل سے، تو آس بن وائل سے اس نے پوچھا کہ تم کس سے گفتگو کر رہے تھے، تم کس سے بات چیت کر رہے تھے؟ تو آس بن وائل کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں محمد سے گفتگو کر رہا تھا، میں خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ سے گفتگو کر رہا تھا، میں یتیم عبداللہ سے گفتگو کر رہا تھا، میں جو ہو طہا و یاسین سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن اس نے سیدھے کہا کہ میں ابتر سے گفتگو کر رہا تھا۔ اتنی تیز اور بآواز بلند کہا کہ رسول اسلام رسالت مآب کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی کہ اس نے مجھے ابتر کہا۔ جیسے ہی ابتر رسول اسلام نے سنا فوراً رسول اسلام ایک مرتبہ ان کے دل کے اوپر چوٹ لگی ہے اور غمزدہ ہو گئے۔ جب رسول اسلام غمزدہ ہوئے تب اللہ نے اس سورے کو نازل کیا، لیکن بات سمجھنے والی یہ ہے کہ رسول اسلام جواب دے سکتے تھے، پلٹ کے اس کو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن رسول اسلام نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ جس کے اختیار میں کائنات ہو، جس کی تسخیر میں اللہ نے ہر شے کو رکھ دیا ہو، جو سنگریزے کو اٹھائے تو کلمہ پڑھنے لگے، جو چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے، جو دریا کو اشارہ کرے تو دریا جو ہے وہ اپنی روانی پہ آ جائے، یعنی ساری چیزیں، ہوائیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، طیور ہو، چرند ہو، پرند ہو، اشجار ہو، حجر ہو، جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں، سب کوئی مسخر ہے، ہر کوئی چیز جو ہے وہ تابع ہے رسول اسلام کے۔ تو عزیزان محترم ایسا رسول جواب دے سکتا تھا، لیکن رسول اسلام نے جواب نہیں دیا بلکہ فیصلہ اللہ پر چھوڑا۔ ہمیں تعلیم بھی دی ہے کہ دیکھو اگر تم کسی کو جواب دے بھی سکتے ہو، لیکن اگر تم اللہ کے لیے صبر کر جاؤ گے تو پھر تمہارا جواب تم نہیں بلکہ اللہ دے گا۔ اب کیا ہوا کہ رسول اسلام جواب دے سکتے تھے لیکن رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ رسول اسلام خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ رسول کا دل غمزدہ ہوا، رسول کے دل پہ چوٹ لگی۔ بس ایک مرتبہ جیسے رسول کا دل غمزدہ ہوا ہے، اس ابتر کے تانے کو سننے کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس سورے کو نازل کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تم بریدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر آپ کو کوثر کو سمجھنا ہے تو پہلے ابتر کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ جب تک جو ہے وہ رات سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک دن کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کسی بھی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کے آپ کو جو ہے وہ جو اس کا مد مقابل ہے، جو ضد ہے، اس کو پہچانا جائے گا۔ اس لیے کہ جب ضد سمجھ میں آ جائے گی تو اپنے آپ کو شے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر کوئی دن سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو رات پتہ ہونی چاہیے، اگر کوئی نور سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو ظلمت کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ پر کچھ کہہ رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں، دھیرے دھیرے آگے بڑھوں گا کہ ایک مرتبہ یہ سورہ نازل ہوا جس میں کہا کہ کوثر دیا۔ اب اگر کسی کو کوثر سمجھنا ہے تو اسے پہلے ابتر سمجھنا ہوگا۔ ابتر کسے کہتے تھے؟ کہ عرب کے اندر اگر کسی کے بیٹے مر جاتے تھے اس دنیا میں تو سمجھتے تھے کہ ابتر ہو گئے، یعنی کیا مطلب کہ ان کی بات چلنے والی نہیں ہے۔ یہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تب متوجہ ہے نا آپ حضرات؟ تو کہیں گے کہ صاحب نہیں تو میں ویسے ہی پڑھ سکتا، سلوات پڑھے محمد کہ صاحب کیا ہوا؟ اگر آپ کو کوثر سمجھنا ہے تو پہلے آپ کو ابتر سمجھنا ہوگا۔ ابتر کا مطلب کیا؟ کہ جس کے بیٹے مر جاتے تھے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب اس کی
گفتگو آگے بڑھنے والی نہیں، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا اللہ پر۔ کیوں کہ اس لیے کہ رسول اسلام کو اللہ نے بیٹے دیے تھے لیکن انہیں کی زندگی میں اٹھا لیے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد جو ہے وہ ابتر ہے، ان کی گفتگو نہیں چلے گی، ان کی بات آگے نہیں بڑھنے والی ہے۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ کائنات کی نسل بیٹوں کے ذریعے چلے گی، محمد تیری نسل بیٹی کے ذریعے چلے گی۔ محترم، اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر کوثر سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ابتر کو سمجھنا ہوگا۔ کیا ہوا جی صاحب؟ مسئلہ کیا ہے، مرحلہ کیا ہے؟ کہ جس کے بیٹے مر گئے، اللہ نے بیٹے عطا کیے تھے، چاہے طیب ہو، طاہر ہو، قاسم ہو، یہ بیٹے عطا کیے تھے۔ بہرحال ایک بیٹے، دو بیٹے، جو بھی روایت آپ تسلیم کریں کہ اللہ نے بیٹے عطا کیے تھے، لیکن رسول کی زندگی میں اٹھا لیے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں یہاں سے آگے اپنی منزل کے اوپر کہ رسول کی زندگی میں اٹھا لیے۔ اللہ اکبر! مجھے یہ بتائیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جس کے اختیار میں کائنات ہو، جو ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ سنگریز، ہاتھ کے اوپر سنگریزہ اٹھا لے تو سنگریزہ بولنے لگے، جو درخت کو اشارہ کرے، درخت چل کے چلا بھی آئے، اپنی جگہ پہ واپس بھی چلا جائے، اشارہ کر دے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ایسا نبی ہے، ایسا مرسل ہے، ایسا مبعوث ہے، اگر وہ ہاتھوں کو بلند کرتا، دعا کرتا، تو کیا اللہ بیٹے عطا نہیں کرتا؟ کیا اللہ بیٹے نہیں دے سکتا تھا؟ ہمیں جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو، دو ٹکڑے ہو جائے، کہ اگر وہ دعا کرے تو اسے بیٹے نہیں مل سکتے تھے؟ کہ بالکل بیٹے مل سکتے تھے، لیکن رسول اسلام نے کیوں نہیں بیٹوں کی دعا کی؟ کہ مسئلہ یہ ہے اور مرحلہ یہ ہے کہ جبرائیل نازل ہو رہے ہیں، ایک زانو پہ بیٹھے ہیں حسین، دوسرے زانو پہ بیٹھے ہیں قاسم۔ مرحلہ کہاں پر ہے؟ آپ دیکھیں، اللہ بیٹے دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا؟ ایک زانو پہ بیٹھے حسین، ایک زانو پہ بیٹھے ہیں قاسم۔ بھائی مرتبہ ابراہیم نے پڑھ کے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے قاسم چاہیے یا حسین چاہیے؟ نبی نے مرتبہ حسین کو کلیجے سے لگا لیا، لیکن حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا۔ یعنی یہاں پر رسول اسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کسی کے پاس حسنین جیسے نواسے ہوں تو اپنی اولاد کو بھی قربان کیا جائے، یا کسی کے پاس حسنین جیسے بچے ہوں تو اپنی اولاد کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی رسول کس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں؟ حسین کو سینے سے لگایا ہے کہ فرزند زہرا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بھائی رسول جن کی عظمت بیان کرے وہ حسنین ہیں، اور حسنین جن کی عظمت بیان کرے وہ فاطمہ ہے۔ بھائی جگہ جگہ کے اوپر بی بی صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام ہے۔ صلوات کوثر سے کیا ہوگا؟ یہی میں روک رہا ہوں کے لیے، رسول جن کی عظمت بیان کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ کہ وہ حسنین، حسنین جن کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ کہ وہ بی بی زہرا ہے۔ اصل یہ بھی حقیقت ہے کہ کوثر سے مراد نسل کثیر ہے۔ اللہ پر کیسی نسل؟ بھائی دیکھنے میں تو ایک بیٹی ہے، دیکھنے میں تو ایک ہی بیٹی ہے نا۔ بھائی زمانہ کہتا ہے کہ 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں، بہرحال جتنی بھی مان لی جائے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بیٹی ایک جس کو سب نے مانا، جتنے بھی فرقے ہیں سب یہ مانتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ ایک بیٹی ہے۔ مانا جاتا ہے نہیں، سب مانتے ہیں، 4 ماننے والے بھی، 3 ماننے والے بھی اور ہم 1 ماننے والے بھی، کہ رسول کی ایک بیٹی فاطمہ نے ہر کسی کو مانا۔ اب یہاں پہ بہت بڑے مسئلے کو حل کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تمہیں کوثر دیا، اولاد کثیر عطا کی۔ کیا مطلب جی صاحب؟ کہ ایک بیٹی اور اسے اولاد کثیر کہا جا رہا، نسل کثیر کہا جا رہا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس کے ذریعے سے قیامت تک رسول کی اولاد باقی رہے گی۔ میں بات نہیں کہہ سکا کہ قیامت تک اس کی اولاد باقی رہے گی۔ جتنے بھی آج دنیا میں سادات ہیں، سب سے پوچھئے بھئی کوئی اپنے آگے جو ہے وہ کوئی احمدی لگاتا ہے، مصطفی لگاتا ہے، محمدی لگاتا ہے؟ کہتے کہ صاحب کوئی نہیں لگاتا۔ کوئی کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کہتے کہ سید ہے۔ کیا ہے؟ کہتے کہ رضوی ہے۔ آپ کون ہیں؟ قابطی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کہ نقوی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کہ جی صاحب تقوی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کہ جی صاحب حسنی ہیں۔ تو کیا ہوا جی صاحب؟ جتنے سید ملیں گے سب کوئی رضوی ہے، کوئی عابدی ہے، کوئی تقوی ہے، کوئی نقوی ہے، اور سب کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ سب کا سلسلے نسب کہاں پہ جا کے ملتا ہے؟ کہ بھائی عابدی ہے، کہ لگے امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہے، وہ کس کے بیٹے؟ امام حسین کے۔ وہ کس کے فرزند؟ بی بی زہرا
میں رسول اللہ کی اس لیے ریاض رسول ہو گئے. اب اسی طریقے سے ساری دنیا میں دیکھتے چلے جائیے, جہاں پر بھی شجرہ چلے گا کہاں پہ جا کے رکے گا, کہاں پہ انتہا ہوگی, کا زہرا کی ذات کے اوپر انتہا ہوگی. بھائی دنیا کے اندر کوئی اور بھی تو نکل کر آئے اور وہ یہ بھی تو بتائے کہ میں فلاں بیٹی کا بیٹا ہوں. جتنے سید ہیں سارے کے سارے سب کا شجرہ حضرت زہرا تک ملتا ہے, تو سارے سادات کا شجرہ بی بی سیدہ سے ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر رسول کی کوئی دنیا میں بیٹی تھی تو صرف حضرت زہرا تھی, اگر کوئی نواسے تھے تو حسنین علیہ السلام تھے. رسول اللہ کی ایک بیٹی جسے فاطمہ کہا جاتا ہے, آپ جیے سلامت رہے, مولا آپ کے گھروں سے آپ سے تمام غموں کو دور فرمائے. مسلسل جو ہے وہ الحمدللہ اس مقام اس منزل کے اوپر قضاء فاطمیہ کے حوالے سے 20 دن سے جو ہے وہ 18-19 دن سے جو ہے وہ مجلسیں ہو رہی ہیں اور مسلسل تشریف لا رہے ہو. مولا جو ہے وہ یہ آپ اپنے شیعہ ہونے کی دلیل بھی دے رہے ہیں. اس لیے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ ہماری خوشی میں خوشی مناتا ہے, ہمارے غم میں مغموم ہو جاتا ہے. اور عزیزو یہ یاد رکھیے گا کہ شیعہ جو ہے وہ آدمی شیعہ کہلانا اور شیعہ ہونا بہت بڑا فرق ہے. شیعہ کوئی کہہ سکتا ہے ہاں کہ میں شیعہ ہوں, میں شیعہ ہوں, نہیں کے ساتھ شیعہ کہلانا کمال نہیں ہے, شیعہ ہونا کمال ہے. اور یہ شیعہ کتنا عظیم تمغہ ہے, کتنا عظیم تحفہ ہے. اللہ نے مجھے یاد نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا, لیکن بہرحال پڑھے دیتا ہوں کتنا عظیم تحفہ ہے. ایک شخص آئے بات یاد آ گئی ہے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں اے فرزند رسول اگر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو میں آپ کا شیعہ بن جاؤں, علی کا چاہنے والا بن جاؤں. اللہ اکبر. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ زبان سے شیعہ بنا جاتا ہے, لیکن زبان سے شیعہ نہیں ہوتا ہے, لہو سے شیعہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا کہ اگر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو میں آپ کا شیعہ بن جاؤں, چاہنے والا علی کا ہو جاؤں. بھائی مرتبہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ حکم دیا غلام کو گلاؤ اور جا کر جو فلاں جگہ تھیلی رکھی ہوئی اٹھا لاؤ. وہ غلام گیا, جا کر وہ تھیلی لے آیا اور اس کے امام نے اس کے حوالے کر دی. اب اس نے ایک مرتبہ جو ہے وہ تھیلی کو دیکھا, سکوں کو گننا شروع کر دیا, اتنے ہی نکلے جتنے کا وہ مفروض تھا. سکے اتنے ہی نکلے جتنے کا وہ مفروض تھا. اللہ اکبر. جلالت امامت کو تو پہچانے کہ اگر خواب کے نانا میں 18 کھجوریں نہیں ہیں, مسجد میں اگر امام بیٹھے ہوئے دے رہے ہیں تو 18 یا 21 دانے ہی نکل رہے. اللہ تعالیٰ کا ایک ہاتھ بڑھا بھی دیا تھا, کہتے اگر کل خواب میں نانا نے بڑھا دی ہوگی. یوں نہیں ہے کسی کو اٹھایا دے دیا اور اتفاق کر 18 نکل آئی, ورنہ مولوی کہہ دیتا لکھ دیتا کہ صاحب ایک یوں ہی دے دی. نہیں جی صاحب, اس نے اگر خواب میں گنا تو یہاں بیٹھ کے بھی گنا. اب اس نے اسی لیے کہا ایک ہاتھ بڑھا دیجیے. مولا نے کہا جی صاحب نہیں, ایسے نہیں کہ اتفاق سے دے دی اتنی ہی نکل آئی ہے. نہیں جی صاحب یہ تقدیر سے نہیں نکلی ہے, بلکہ ہم جان رہے کہ تو خواب دیکھ کے آیا ہے. اللہ اکبر. امام علیہ السلام سے نعمت اللہ نے گننا شروع کیا, اتنے ہی سکے نکلے جتنے کا وہ مقروض تھا. بس اللہ اکبر. جیسے کو گن کے مطمئن ہو چکا, مولا نے کہا کہ جا لے جا میرے جد کا صدقہ, میرے دادا علی کا صدقہ لے جا, ہمیں شیعہ بننے کی لالچ نہ دے. ہمیں شیعہ بننے کی لالچ نہ دے, اس لیے کہ یہ فہرست انسان نہیں بناتا ہے, خدا بناتا ہے. یہ فہرست شیعوں کی فہرست جو ہے وہ علی کے چلنے والے کی فہرست بندہ نہیں بناتا ہے, خدا بناتا ہے. جو اس فہرست میں ہے وہ نکل کے جا نہیں سکتا, جو اس فہرست میں ہے نہیں وہ اس فہرست میں آ نہیں سکتا. اللہ اگر کچھ بھی ہو جائے تو یہ عزائے فاطمیہ کی مجلس جو ہے وہ ہمارے شیعہ ہونے کی بھی دلیل ہے کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو اپنے بچوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے, یہ رسول بتا رہے ہیں. اور بچوں نے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ جگہ جگہ کے اوپر اگر اعلان کیا ہے تو یہی کہا کہ ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں, ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں. امام حسن علیہ السلام بڑا اصرار کیا ابھی شام میں کیا ہے, دربار میں آئے, دربار میں آئے. امام حسن علیہ السلام دربار کے لیے نکلے. ظاہر سی بات ہے حکومتی ادارہ بلا رہا ہے,
تو اب پتا نہیں ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے، اب کہاں تک آ گئے. کہ مطلب جب مولا شام میں پہنچ گئے تب اس نے جو ہے وہ اپنے پورے دربار کو سجا لیا، اور سجانے کے بعد کہا کہ دیکھیے اذان محترم، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ حضرات جو تباہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے جی صاحب. 70,000 ممبروں سے علی کے اوپر سب کو شک ہوا ہے. اسٹارٹنگ تو وہیں سے ہوئی ہے، ہم نے کہاں کچھ کیا. اذان محترم کیا ہوا کہ اللہ کی آج اہل بیت کی، فرزند رسول کی حد کی جائے گی، بے احترامی کی جائے گی. اور کیا کرنا ہے؟ کرے وہ سب لوگ کرسیوں پہ بیٹھے رہیں، اور جب حسن آئے تو کوئی پردہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ وہ خود پردے کو اٹھائیں اور جھک کے ہمارے دربار میں داخل ہوں. اللہ اکبر. کس کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ سر کو جھکا کے ہمارے دربار میں آئے؟ ہمیں جسے خدا نے بلند کیا ہو. اللہ اکبر. جن لوگوں کو اللہ نے بلند کیا ہو، یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جھکائیں. بھائی مطلب جیسے ہی میرے مولا جو ہے وہ دربار کے دروازے تک پہنچے ہیں، بھائی مطلب ہوا کا جھونکا آیا، دربہ اٹھا. امام حسن علیہ السلام جس شان سے آ رہے تھے اسی شان سے دربار میں داخل ہو گئے. ظاہر سی بات ہے اب تو مایوسی چھا گئی. خیر لیجیے صاحب بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی، اور گفتگو کے بعد جو ہے وہ اس نے ایک مرتبہ اپنی حیثیت دکھانا شروع کی. دیکھیں مائک لگا، بہت ساری باتیں میں کہہ نہیں سکتا، کہ حیثیت دکھانا شروع کی اس نے. اور کیا کیا تو اس نے جو ہے وہ زر و جواہرات امام علیہ السلام جب چلنے لگے تو ہدیتاً توبتاً جو ہے وہ دینا شروع کر دیے. یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. اور وہ یہ کہہ چکا تھا اپنے درباریوں سے کہ اگر حسن فوراً اٹھا لیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو غریب تھے، اتنا مال دیکھا تو فوراً اٹھا لیا. میں کہتا ہوں شاید اسے معلوم نہیں تھا، اما جس کا بابا دیوار سے کہے نا صرف اشارہ کرے، پوری دیوار سونے کی ہو جائے. اللہ اکبر. آج لوگ قصیدے پڑھتے پڑھتے، قصیدے گاتے گاتے تھکتے نہیں ہیں. جس صاحب اتنا دے دیا، ایسا دے دیا، ایسا دے دیا. اللہ اکبر. دیکھیے مال غنیمت بانٹنا اور ہے، اپنی جیب سے بانٹنا اور ہے. مال غنیمت نہیں بانٹا ہے کہ جو اکٹھا کیا ہوا ہے لوگوں کا مال ہے، بیت المال کا مال ہے، اسے جو ہے وہ بیت المال لوگوں میں خرچ کر دیا. جیسا نہیں، بیت المال بانٹنا اور ہے، اپنے جیب سے عطا کرنا اور ہے. اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ سخی نہیں پائے جاتے، اہل بیت کریم ہوتے ہیں. یہاں پہ سخاوت نہیں، یہاں پہ کرامت کریم پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے توجہ ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ حسنین کیا بتا رہے ہیں، اس بات کو سمجھیے گا. رسول نے عظمت اولاد سیدہ کو بتائی اور اولاد میں کس کی عظمت کو سمجھایا. ایک مرتبہ دیا خزانہ، اور دینے کے بعد کہتا ہے کہ حسن دیکھو تو صحیح کتنا خزانہ ہے، حسن دیکھو تو صحیح کتنی دولت ہم نے تمہیں دی. اللہ بڑا فخر سے ڈول کے کہتا ہے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. کیا کہا؟ جملے کو یاد رکھیے گا، میں ہندا کا بیٹا ہوں. بڑے فخر سے کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اب امام حسن علیہ السلام چل رہے ہیں، اور جیسے ہی اس مقام کو، اس منزل میں پہنچے جہاں پہ جوتیاں رکھی ہوئی تھی کہ امام کا چلنے والا آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس نے جوتیوں کو سیدھا کر دیا. جیسے اس نے جوتیوں کو سیدھا کیا ہے، اب تک جو نگاہیں جھکی ہوئی تھی وہ نگاہیں بلند ہوتی ہیں. بلند ہونے کے بعد اس مال کو دیکھا، اس چاہنے والے کو دیکھا، اور ایک جملہ کہا کہ یہ مال تیرا. کیا فرمایا کہ تو نے جوتیاں سیدھی کی ہے نا ہمیں بیت کی، لہذا یہ سارا مال تیرا. اب وہ پریشان ہو گیا کہ حسن تم کیا کر رہے ہو، جوتی سیدھی کرنے والے کو اتنا سارا مال دے رہے ہو. امام حسن نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، فوراً جواب دیا کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں. رسول کو اتنا مال دے رہا ہے، رسول کا بیٹا سمجھ کے اتنا مال دے رہا ہے. ارے ہم اتنا مال تو جوتیاں سیدھی کرنے والے کو عطا کر دیتے ہیں. اس صلوات پڑھے محمد سمجھے کیا ہے عظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، کس مقام کے اوپر پائی جاتی. کیا ارشاد فرمایا رسول اسلام نے بی بی کے لیے کہ یہ کوثر کتنا عظیم تحفہ تھا. اللہ اکبر. کتنا عظیم گرا قدر تحفہ تھا کہ جس کے لیے رسول کرے فاطمہ تو ام ابیہا. کہ فاطمہ ایک بیٹی ہی نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کا کیریکٹر ذرا دیکھیں. کردار میں نے پہلے دن کہا تھا کہ نبی مرد تھے، نبی ایک
इंस्टेंट से ताल्लुक रखते थे। बीबी आई है तो नबी की जिंदगी को मुकम्मल कर दिया है, कामिल कर दिया है। लीजिए ज़ाने मोहतरम, क्या होगा? फातिमा तो उम्म अबीहा, किसी मकाम पे इरशाद फरमाया फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, कि फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा मेरा हिस्सा है। नबी मुकर्रम क्या समझाना चाहते हैं? जमाने को बताना ये चाहते हैं कि देखो फातिमा मक्के के जरिए समझ में नहीं आएगी, मदीने के जरिए समझ में नहीं आएगी, हिजाज के जरिए समझ में नहीं आएगी, जलालत मुत्तलिब हाशिमी के जरिए समझ में नहीं आएगी। अगर फातिमा को समझना है तो कम से कम रसूल को समझना होगा। और हमने कायनात में ये देखा कि रसूल को किसी ने जाना ही नहीं सिवाय दो जातों के, या तो अल्लाह ने पहचाना कि रसूल क्या है, या उसके वली अली ने जाना कि रसूल क्या है। तो फातिमा को भी कोई नहीं समझ सकता, या तो खुदा जाने कि अज़मत फातिमा क्या है, या रसूल जाने, या उसका वसी अली जाने कि सैयदा क्या है। एक सलवात पढ़े और जब जाकिर ही पहले से वो जोश में रहता है तो मजमा भी सोचता है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। लेकिन अजीब मरहला है, अजीब अंदाज है। मेरी अरबी में मौलाना तशरीफ फरमा है, बज़ा के मानी है टुकड़ा। और एक चीज होती है कि किसी शय को किसी चीज से निस्बत देनी होती है तो एक चीज ले आते हैं या निस्बती। या निस्बती का क्या मतलब? कि जिस चीज की निस्बत आपके साथ है। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि कलमी, क्या मतलब? कि साहब मेरा कलम, किताबी मेरी किताब, है या नहीं? यानी जाए निस्बती। गुजरात का रहने वाला है तो गुजराती, महाराष्ट्र का रहने वाला है मराठी, तो इसलिए ये जो मराठी लग रही है, गुजराती लग रही है, तो या जो होती है वो या निस्बती होती है। अरबी के अंदर भी तो बज़ा के मानी टुकड़ा। अब रसूल इस्लाम को कहना था कि फातिमा मेरा जुज़ है, तो आप ये कह देते फातिमा तो बज़अती, लेकिन ये नहीं कहा, बल्कि कहा फातिमा तो बज़अतु मिन्नी। ये लफ्ज़ मिन्नी की ताकीद क्यों लगाई? बहुत बहुत तलब बात है। अज़ान मोहतरम क्या कलाम में एक्स्ट्रा रख दिया है? क्या रसूल मकबूल ने इजाफी बात की है? क्या ज्यादा कलाम किया है? अज़ान मोहतरम देखिए, ये रोटी वोटी, पानी मानी, ये तो हम एक्स्ट्रा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन जिसकी जबान पर वमा यंतिक़ु का पैगाम हो, अल्लाह अकबर, फसाहत व बलागत में जो इस मंजिल पर हो कि उसके सीने पर फसाहत व बलागत वाली किताब उतरी हो, क्या वो एक्स्ट्रा कलाम करेगा? क्या वो इजाफी बात करेगा? भाई ये लफ्ज़ मिन्नी की ताकीद क्यों लगाई है? लफ्ज़ बज़अती कह देते बात वाज़ेह हो जाती, लेकिन नहीं जी साहब, रसूल ने कहा फातिमा तो बज़अतु मिन्नी। ये लफ्ज़ मिन्नी क्यों रख दिया? अल्लाह अकबर। देखिए मसला ये है कि अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे हैं, हर नबी को उसके एतबार से, जमाने के एतबार से, हालात के एतबार से अल्लाह ने मोजिज़ा देकर भेजा। जनाब दाऊद का दौर आया, हर तरफ जो है वो लोहे का चर्चा था। जिधर चले जाइए कहीं तलवार बन रही है, कहीं तबर बन रहा है, कहीं पे तीर बन रहा है, कहीं पे ढाले बन रही है। ऐसा दौर था कि जगह जगह लोहे का जिक्र था। तो जनाब दाऊद को अल्लाह ने मोजिज़ा दिया, जाओ दाऊद हमने तुम्हें मोजिज़ा दे दिया, अगर तुम लोहे को हाथ लगाओगे तो लोहा मोम हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि लोहे के अंदर ये सिफत है कि नहीं कि वो मोम हो जाता है? आप कहेंगे बिल्कुल मोम हो सकता है। भाई इस लोहे को आप भी उठाइए और उठाने के बाद आप में रख दीजिए, ये लोहा आपसे भी मोम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी दाऊद का मोजिज़ा क्या है? जिसमें ये सिफत पाई जाती है कि वो चीज मोम हो जाती है, दाऊद उसे मोम किया करते थे। लेकिन पत्थर क्या है? का पत्थर वो चीज है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा लेकिन पत्थर मोम ना होगा। पत्थर के अंदर ये सिफत है ही नहीं कि वो मोम हो जाए। लोहा मोम हो सकता है लेकिन पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
لیکن موم نہ ہوگا. داؤد کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو موم کیا کرتے تھے، لیکن علی کا معجزہ یہ ہے، علی کا کمال یہ ہے کہ وہ پتھر کو موم کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جیسے ہی خیبر میں علی نے پتھر کے اوپر اور چیخ کر کہتا ہے علی تو ستارہ شناس ہے، علی نے ستارے کی چال کو پہچان لیا. تو ستارے ملتے ہیں تو پتھر موم ہو جاتا ہے. علی نے دیکھا کہ پتھر موم ہے، علم کو گاڑ دیا. خدا کی ذمہ ہو جائے کہ جیسے ہی علی نے دیکھا کہ پتھر موم ہو چکا ہے، فوراً علی نے علم کو پتھر پہ گاڑ دیا. اللہ اکبر. جیسے ہی علی نے ان کلمات کو، ان لفظوں کو سنا، ایک مرتبہ فوراً علم کو اکھاڑ لیا. اکھاڑنے کے بعد کیا راہب اب یہ بتا. ایک مرتبہ راہب نے آسمان کی جانب دیکھا، کیا دیکھا؟ دونوں ستارے الگ ہو چکے ہیں. کہا اب بتا کہ اتنے ہزار برس کے بعد یہ ستارے پھر ملیں گے، پھر پتھر موم ہوگا. جیسے اس نے کہا کہ پھر پتھر موم ہوگا، علی نے پھر دوبارہ گاڑ دیا. اللہ اکبر. پتھر کے اوپر علی نے دوبارہ علم کو گاڑا ہے اور ایک جملہ کہا، راہب یاد رکھنا ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ستاروں کی چال پہ چلے، ہم وہ ہیں کہ ستارے ہمارے چال پہ چلے. جدھر چلے جائیے سر اب جناب موسیٰ کا دور آ گیا. جدھر چلے جائیے جادو ہی جادو، سحر ہی سحر. اللہ اکبر. ایسے عالم میں اپنے نبی کو، اپنے جلالی نبی کو ایک عصا دے دیا. یہ بھی عجیب کمال ہے. لیکن جس کے پاس غصہ زیادہ ہوتا ہے نا، اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہتھیار نہ رکھنا. لیکن یہ بھی اللہ کے کرم کا عجیب فلسفہ ہے کہ جسے غضبان کہا گیا، جسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، اسی کے حوالے عصا کر دیا. اللہ. لیکن عجیب بنایا. کس کو دیا ایسا؟ جو سب سے زیادہ جلال رکھتے تھے نبیوں میں. ہاں، اللہ پر ہمارے نبی کو رحمت کہا گیا، لیکن موسیٰ کو غضب کہا گیا. تو جلال والے کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا. اللہ اکبر. اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ دیکھو جلال ہونا غلط نہیں ہے، جلال ہونا چاہیے، لیکن اس کا استعمال کہاں کرنا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. کہ ہاتھ میں ہتھیار دے دیا، عصا دے دیا کہ صاحب جناب موسیٰ کے لیجیے صاحب. کیا ہوا کہ یہ عصا نہیں تھا بلکہ جناب موسیٰ کا معجزہ تھا. کہا جاؤ موسیٰ، ہم نے تمہیں عصا دے دیا، اگر پتھر پر مارو گے تو چشمے ابل پڑیں گے، دریا پر مارو گے تو راستے بن جائیں گے، دربار میں ڈالو گے تو عصا بن جائے گا. لیکن اللہ اکبر. کیا کہنا عظمت علی کا کہ جیسے ہی موسیٰ نے دربار میں عصا ڈالا تھا اور وہ اژدہا بن گیا، جب موسیٰ اپنے عصے کو اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ موسیٰ کا جلال ہونے کے باوجود بھی ہاتھ میں رومال باندھ کے اپنے عصے کو اٹھا رہے تھے. لیکن وہ علی کا کمال تھا کہ 3 دن کے علی تھے کہ ہمارے کو ٹکڑے کر جلال والے، لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ میں رومال باندھ رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن وہ علی 3 دن کے ہیں کہ ہمارے ملے گئے. لیجیے صاحب جناب عیسیٰ کا دور ہے. کیسا زمانہ. یعنی کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا. لفظ ملنے کی تاکید کیوں لگا دی؟ اس پہ گفتگو چل رہی ہے کہ جناب عیسیٰ کا دور ہے. جدھر چلے جائیے تبابت ہی تبابت، جدھر چلے جائیے حکیم ہی حکیم، جدھر چلے جائیے کلینک ہی کلینک. اللہ اکبر. لیجیے صاحب ایسے عالم میں جناب عیسیٰ کو بھی جو ہے اللہ نے معجزہ دیا. کہا جاؤ عیسیٰ، ہم نے تمہیں معجزہ دے دیا، اگر تم جو ہے وہ مبروس پہ ہاتھ پھیرو گے تو مبروس ٹھیک ہو جائے گا، جزامی پہ ہاتھ پھیرو گے جزام ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اگر مردے کو ٹھوکر لگاؤ گے مردہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن وہ حضرت عیسیٰ تھے کہ جب مردے کو ٹھوکر لگاتے تھے تو کہتے تھے کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. لیکن وہ علی کا کمال تھا، جب علی مردے کو ٹھوکر لگایا کرتے تھے تو کہتے تھے تم بے اذنی کھڑا ہو جا میرے حکم سے. اب رسول مقبول کا دور ہے. کیسا دور، کیسا زمانہ. پہلے جدھر چلے جائیے شیر ہی شیر. ہاں، اور ایک زمانہ ایسا آتا تھا مکے کے اندر کہ سارے شعراء اپنے قصیدے کو لے کر آتے تھے
اور لانے کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور جن کے سب سے اچھے قصیدے ہوا کرتے تھے وہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ سب معلقات 7 قصیدے تھے جو لٹکے ہوئے تھے، ہاں اللہ اکبر، سب معلقات 7 قصیدے جو لٹکے ہوئے تھے کعبے کی دیوار پہ، لیکن جس کا سب سے اچھا قصیدہ ہوا کرتا تھا اسے کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیجیے صاحب، ایسے دور کے اندر جہاں پر فصاحت پائی جاتی ہو، جہاں پہ شعر پائے جاتے ہوں، جہاں پہ بلاغت پائی جاتی ہو، رسول اللہ کو بھی اللہ نے معجزہ دیا، جاؤ حبیب جاؤ میرے پیارے، ہم نے تمہیں معجزہ دیا، فصاحت و بلاغت والی کتاب تمہارے سینے پہ اتار دی۔ اب نبی نے بھی موقع کو غنیمت جانا، قرآن مجید کا یہی سب سے چھوٹا سورہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ اب عرب کے سارے شعراء آتے تھے، قصیدے کو پڑھا کرتے تھے، سورے کو پڑھا کرتے تھے، اپنے قصیدے اتار رہے تھے، جیب میں رکھ رکھ کے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، سارا عرب جہاں پر اکٹھا ہو رہا تھا اور اپنے قصیدے کو پڑھ رہا تھا، سورہ کوثر کو پڑھ رہا تھا، اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، کوثر سے مراد زہرا کی ذات ہے۔ ہمارے سارا عرب مل کر سیدہ کا جواب نہیں لا سکتا تو چند بیویاں سیدہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اسلامی مدرک کیا ہوا کہ یہ معجزہ دیا اللہ نے۔ کیا؟ سورہ کوثر، رسول اسلام نے سورہ کوثر لیا، لے جا کے جو ہے دیوار کعبے میں دیوارے کعبہ لٹکا دیا جس اللہ اکبر، سارا عرب جو ہے وہ جواب نہیں لا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا اس جیسا کلام، جبکہ سب سے چھوٹا سورہ لٹکایا تھا۔ اللہ اکبر، تو اب جب سارا عرب جواب نہیں لا رہا ہے تو چند بیویاں کیسے مقابلے پہ آمادہ ہو رہی؟ میں کہہ رہا ہوں ایک جملہ کہوں، ایک سلام پڑھے محمد والا، مجھے پریشانی ہے کہنے میں، سننے میں آپ کو پریشانی، باقی کیمرے والے وہ میں جان لیں گے سر، کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں، میرا اصول ہی کہ جب جو ہے کیسے حالات، کیسے ہنگام میں جو ہے وہ عطا ہو رہی ہے بی بی سی کے نام، لیکن ایسے حالت میں، ایسے ہنگام میں عطا ہو رہی تھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہ جب جو ہے وہ عرب کا ماحول یہ تھا کہ بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، آج لوگ جو ہے وہ برابری کرتے ہیں کہ فلاں بی بی، فلاں خاتون سیدہ کے برابر ہے، بی بی زہرا کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیسے عالم میں عطا ہوئی کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اللہ اکبر، ایسے عالم میں رسول کو بیٹی ملی اور رسول اسلام نے کیا کیا؟ اس بیٹی کا احترام کرنا شروع۔ اگر شریف النسب ہو تو سیدہ کا مقابلہ کسی اور خاتون سے نہ کرنا، اس لیے کہ سیدہ کا وجود ہی ہے جس کی وجہ سے ان کا وجود باقی ہے۔ اگر سیدہ نہ ہوتی تو اللہ جانے وہ بیویاں کون سے گڑھے میں دفن ہو گئے تقابل نہیں کیا جا سکتا، برابری بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ممکن نہیں ہے کہ سورہ کوثر کو لیا اور لینے کے بعد کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ کہ لیکن انسان یہ معجزہ ہے، معجزہ اللہ نے معجزہ دیا ہے نا، معجزہ بنایا تھا نا۔ توزیع السیدہ صرف جزء رسالت کا نام نہیں ہے، رسالت کے معجزے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کیا فضیلت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ فصاحت و بلاغت والی کتاب اتاری نبی مسیح نے، سورہ کوثر، رسول اللہ کا معجزہ۔ اللہ اکبر، ازانت میں ایسا نبی کہ ایکسٹرا کلام کر سکتا ہے، کہ اضافی بات کر سکتا ہے، لیکن انصاف نہیں، جس کے سینے میں قرآن اتر رہا ہو تو یا رسول اللہ آپ کہتے تھے فاطمہ تو بزتی، لیکن نہیں جی صاحب، کہا فاطمہ تو بزت منی۔ یہ کیوں کہا فاطمہ تو بزت منی؟ اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے آپ اور آسان لوگ گفتگو کو، بھائی یہ ہاتھ میرے ہیں، جی صاحب دونوں آنکھیں، آپ کی دونوں کان، لگے آپ کے دونوں پیر، لگے مولانا آپ کے شہرے کی گردن، لگے مولانا آپ کی، اللہ نہ کرے خدا نہ کرے یہ میرا ایک ہاتھ کٹ جائے، میں زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں؟ ہاتھ سے رہ سکتے، دوسرا ہاتھ بھی کٹ جائے، ایک آنکھ بہ جائے، ایک کان ختم ہو جائے، لگے زندہ رہ سکتے ہیں،
لیکن ہلکی سی شہر کے گردن کٹ جائے، اللہ کرے شہر کے گردن کٹ جائے، پورا بدن ہٹا کٹا ہو، صحیح سلامت ہو، لیکن ادھر شہر کی گردن کٹی تو ادھر مولانا ختم، مولانا مرکب ان کا عجیب مرحلہ ہے بھائی، میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے میں زندہ تھا، پیر کٹ گئے میں زندہ تھا، کان کٹ گئے میں زندہ تھا، آگے چلی گئی میں زندہ تھا، لیکن یہ شہر کے گردن کٹی ہے کہ میں ختم ہو گیا، میں مر گیا، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ کا جواب یہ ہوگا مولانا بدن کے اعضاء میں بھی فرق ہے بھائی، ہاتھ آپ کی وجہ سے ہے، آپ ہاتھوں کی وجہ سے نہیں ہے، کان آپ کی وجہ سے ہے، آپ کانوں کی وجہ سے نہیں ہے، آنکھیں آپ کی وجہ سے ہے، آپ آنکھوں کی وجہ سے نہیں ہے، پیر آپ کی وجہ سے ہیں، آپ پیروں کی وجہ سے نہیں ہیں، لیکن شہرگ گردن بدن کے اس جز کا نام ہے جس کی وجہ سے آپ ہیں۔ اب سمجھ میں آیا یہ لفظ ملنے کی تاکید کیوں لگائی ہے؟ یعنی رسول اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں فاطمہ میرا وہ جز ہے کہ جس کی وجہ سے میں ہوں، اما جب بغیر فاطمہ کے رسول رسول نہیں ہے، بغیر فاطمہ کے رسول رسول نہیں ہے، تو بغیر فاطمہ کے مسلمان انسان کیسے؟ اللہ، تو یہ بی بی زہرا سلام اللہ کا فاطمہ کو مدد ملی کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے نبی کی پاکیزہ 63 سالہ زندگی کے اندر نبی نے بڑے بڑے تحفے بانٹے، کسی کو صحابی بنایا، کسی کو سفیر بنایا، کسی کو کاتب بنایا، کسی کو معلم بنایا، کسی کو گورنر بنایا، الگ الگ عہدے بانٹے ہیں، کسی کو ساتھی بنایا، لیکن منی کا خدا اتنا عظیم عہدہ تھا کہ 4 تن کے علاوہ کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے، بڑے عہدے تقسیم کیے لیکن منی کا عہدہ 4 تن کے علاوہ کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے۔ کہیں پر ارشاد فرمایا فاطمہ تو بزت منی، کہیں پر ارشاد فرمایا علی منی وانا منہ، کہیں پر فرمایا حسن منی وانا منہ، کہیں پر فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہوا رسول اسلام نے حدیث قدسی کی تفسیر بیان کر دی کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا، لیکن رسول یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کی وجہ سے ہے اور رسول بطول کے گھر کی وجہ سے ہے۔ رسول بطول کے گھر کی وجہ سے اتنی عظمت ہے اس کا، اللہ، لیکن صلہ کیا نہیں، اجر کیا نہیں۔ لوگ آئے، آپ نے بڑی محنت کی ہے یا رسول اللہ، آپ نے بڑی کاوشیں کی ہیں، پتھر کھائے اللہ پہچنوایا، کانٹوں میں چلے اللہ کو بتاتے رہے، لوگوں نے بڑی اذیتیں آپ کو پہنچائی، آپ کو چاہتے ہیں یہ مہنگانا آپ کی مزدوری تو ہے، اسلام آپ نے پہنچایا، کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے حبیب کہہ دو کچھ نہیں چاہیے، اللہ اسألکم، کوئی سوال نہیں کرتا تم سے، کیا چاہیے تھے؟ اللہ اللہ اسألکم علیہ اجر، کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ اجر نہیں چاہیے، صرف جو ہے وہ مودت چاہیے، اس سے مودت اور قربا کی اللہ اکبر، یعنی ساری مزدوری رسول نے اللہ پہ چلوایا، جنت جہنم قبر کے مراحل سارے اسلام تقسیم کیا، کیا مانگا؟ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، لیکن دیا کیا گیا؟ کیا ملا؟ اللہ کا نبی نے قلم کاغذ مانگا، نبی کو قلم اور کاغذ نہیں ملا، اللہ کربلا کے میدان میں پانی مانگا گیا، پانی نہیں دیا گیا، زہرا نے خدق مانگا، خدق نہیں دیا گیا، ہاں جو مانگ رہے ہیں لیکن دینے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب چادر مانگتی رہی، زینب کو چادر نہیں ملی۔ دیکھیے کل تک جو ہے میں آپ کے سامنے مسائل کی بھی گوشے عرض کر رہا ہوں، چونکہ کل شہادت ہے، لہذا پوری شہادت کل انشاءاللہ پڑھوں گا آج سے کہ کیا دیا، یہ دیا کہ علی کو کوئی سلام کرنے والا مدینے میں نظر نہیں آتا، اور اگر علی کسی کو سلام کر رہے ہیں تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ کیا دیا؟ یہ دیا کہ جس کو گواہ اللہ بنا رہا ہو اپنی وحدانیت کا، اسے جو ہے وہ لوگوں نے دربار میں کھڑا کر دیا ہے۔ بی بی زہرا دربار میں آ رہی ہے، وہ کتنی دیر کھڑی رہی ہے؟ اللہ اکبر، 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ 4 گھنٹے میں بی بی کا عالم کیا
بال سفید نہیں تھے، کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، چہرے پہ چھریاں پڑی ہوئی نہیں تھی، لیکن جب رسالت مآب کی بیٹی دربار سے واپس گھر آئی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے پہ چھریاں پڑی ہوئی ہیں، پیروں پہ ورم آ چکا ہے، جناب زینب نے پیروں کو دیکھا، ایک مرتبہ ماں سے لپٹ گئی، لپٹ کے کہتی ہے اماں یہ پیروں پہ ورم کیسا ہے؟ کہ دربار میں کھڑی ہو کے آئی ہو، اماں کہ کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا بیٹا سب کچھ ہے، لیکن زینب تو نہ پوچھنا، اس لیے کہ آج جو میں دربار میں گئی ہوں میرے سر پہ چادر ہے، میرے سر پہ چادر ہے، لیکن جب تو کل دربار جائے گی تیرے سر پہ چادر نہ ہوگی۔ میں تو دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی، لیکن تو کتنی پہر کھڑی رہے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزوں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا مظلومہ ہے، معصومہ ہے۔ میں نے کل یا پرسوں کے تقریر میں کہا تھا، اب تک یہ سنتے آئے ہو مجلسوں میں کہ زہرا رومال لے کے آئی ہے اور آنسو مانگ رہی ہے، لیکن ان مجلسوں کے اندر 13 معصوم آئے ہیں۔ ہمارا امام زمانے کا امام بھی تشریف لایا ہے، فرصت دے لیجئے۔ اللہ اکبر۔ رسول کی شہادت کے بعد ابھی 2-3 دن گزرے ہیں کہ ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا دیا گیا، سیدہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے بے ہوش ہو گئی، لیکن جب ہوش آیا کیا دیکھا علی کے گلے میں رسی ہے، لوگ باہر گھسیٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کو پکڑنا چاہا کہ علی کے کمر میں بندھا ہوا پٹا سیدہ کے ہاتھ میں آ گیا، لیجیے اب سیدہ پٹکے کو پکڑے ہوئے ہیں، لوگ باہر کھینچ رہے ہیں، سیدہ گھر کی جانب کھینچ رہی ہے۔ ایک ملعون آگے بڑھا تو بڑھنے کے بعد اس نے تازیانے کو نکالا، تازیانہ نکالنے کے بعد اب جو اس نے تازیانے کو مارا ہے نا تو بی بی کے بازو پہ لگا۔ اللہ پر روایت یہ کہتی ہے کہ جب تک بی بی زندہ رہی بازو پہ وہ تازیانے کا نشان موجود رہا۔ ارے تلفظ نے وہ تازیانہ مارا تھا، اللہ اکبر، لیکن تازیانہ لگنے کے بعد بھی سیدہ نے نہیں چھوڑا ہے، پٹکا بھی ہاتھی میں ہے کہ ایک ظالم اور آگے بڑھا، اس نے تلوار کو نکالا، تلوار کو الٹا کیا، قبضہ تلوار سے سیدہ کے ہاتھ پہ اب جو حملہ کیا میری راہ کی زہرا کی کلائیاں ٹوٹ گئی، شہزادی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ علی مسجد کے مسجد کی جانب لے کر چلے، ادھر سیدہ اٹھی، اپنے چادر کو سنبھالا، مسجد میں پہنچ گئی اور پہنچ کے ایک جملہ کہتی ہے، او لوگو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ زہرا اپنے سر کے بالوں کو بکھرا دے گی۔ روایت کہتی ہے زہرا نے صرف کہا تھا کہ بال بکھیر دوں گی کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، زمین و آسمان میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا شہزادی آپ نے بال بکھیرے نہیں تھے، صرف کہا تھا کہ کوہرام برپا ہو گیا، لیکن ہائے حسین کی شہادت کے بعد آپ ہی کی بیٹیاں، آپ ہی کی لاڈلیاں لیجیے سر ننگے پھرائی جا رہی ہے، منادی ندا بھی کر رہا ہے، ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم، ہاذہی سمیہ، ہاذہی رقیہ۔ عزیزو یاد رکھیے گا زینب کہاں سے؟ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک مسلمانوں کے 36 شہروں سے گزری ہے، لیکن زینب جس بھی شہر سے گزرتی تھی نا، زینب نے مسلمانوں کے شہر سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا دے دو، مجھے پانی دے دو۔ اگر زینب نے کوئی سوال کیا ہے نا تو بس زینب اتنا کہتی رہی، او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کی لاڈلی ہوں، مجھے چادر دے دو۔ اللہ اکبر۔ 36 شہروں میں زینب چادر مانگتی رہی، لیکن کوئی چادر دینے والا نہ تھا۔ ہاں لوگ صدقے کی کھجوریں پھینکتے تھے، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینک رہا تھا، کوئی جلتی ہوئی لکڑی پھینک رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا قاضی کی بہن آئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے قاضی کی بہن آئی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہ لیجیے وہ موقع بھی آیا کہ جسے آخری دن کہا جاتا ہے،
आखिरी दिन की एक छोटी रिवायत घरों तक रोते हुए जाएंगे कि महसूस करते हैं क्या सब है, कितनी मोहब्बत है। उम्र कितनी है? कुल 18 बरस। जरा सोचिए तो सही, 18 बरस होते कितने हैं? अल्लाह अकबर, 18 साल कितने होते हैं? अल्लाह अकबर। जब आखिरी दिन आ गया है ना बीवी का, या 75 दिन की रिवायत माने या 95 दिन की माने, आखिरी दिन जिस दिन आखिरी दिन आया है, रिवायत ये कहती उस दिन जो है वो हजरत फिजा की नौबत थी। यानी घर में बारी बारी थी, एक दिन बीवी काम करती थी, एक दिन हजरत फिजा काम करती थी। जिस दिन आखिरी दिन था ज़का का, उस दिन हजरत फिजा की नौबत थी, बीवी फिजा की बारी थी। एक मतलब बीवी फिजा आगे बढ़ी काम के लिए, बीवी सैयदा ने कहा फिजा आज रहने को, आज आखिरी दिन है, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब कल से तुम ही घर में काम करना, आज मैं रुखसत हो जाऊंगी, आज मैं अपने हाथ से अपने बच्चे हसनैन के कपड़े धो लूं। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े सैयदा ने आखिरी दिन अपने हाथों से धोए हैं। आखिरी दिन है, आज मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से बना खाना खिलाना चाहती हूँ, आज मैं खुद खाना बनाऊंगी। सैयदा ने कपड़े भी धोए हैं, हसनैन अलैहिस्सलाम के लिए खाना भी बनाया है। लीजिए उधर अस्मा बिन्त उमैस से कह दिया, ऐ अस्मा दरवाजे पे बैठी रहना, जब तक मेरी तस्बीह हो तहलील की आवाज आती रहे, समझना कि ज़हरा अभी जिंदा है। और जब आवाज आना बंद हो जाए तो समझ लेना ज़हरा इस दुनिया से चली गई। लेकिन अस्मा याद रहे, जब मेरे बच्चे आए ना तो उन्हें पता न देना कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। अगर रोते जाओ तो एक दिन बाकी है, साए बातनिया का दामन मुराद को पहला लो, तेरा मासूम आए हैं, जिससे चाहो दामन मुराद मांग लो। आने वाले मासूमों, जिसकी जो मुराद हो वो मुराद दे देना। और हमारा बंदे सिविल में एडमिट है, अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमाना। रोते जाइए, दुआ मांगते जाइए। रिवायत ये कहती है कि आखिरी दिन है बीवी का, बीवी कहती है अस्मा याद रहे, मेरे बच्चों को सीधे सीधे न बता देना कि तुम्हारी अम्मा इस दुनिया से चली गई। पहले खाना खिलाना, उसके बाद मेरा खबर मिसाल देना। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजों, लीजिए, एक मर्तबा अस्मा बिन्त उमैस बैठी हुई है, तकबीरों की आवाज आ रही है, तस्बीह की आवाज आ रही है। अस्मा के दिल में दिल है, लेकिन आवाज आना बंद हुई। अस्मा समझ गई, अब अस्मा घुट घुट के रो रही है। लेकिन जब पुलवाब हुआ, दो छोटे छोटे बच्चे घर में दाखिल हुए। अस्मा ने दस्तरखान बिछा दिया, खाना लगा दिया, कहा बच्चों खाना खा लो। बच्चे दस्तरखान में बैठ गए। एक मर्तबा अस्मा ने कहा बेटा बिस्मिल्लाह। अस्मा ने बता दिया तुम्हारी अम्मा इस दुनिया से चली गई। अरे नन्हे नन्हे अम्मा में जमीन को फेंके तोड़ते हुए बाबा के करीब आए, बाबा अली मुर्तजा, अम्मा इस दुनिया से चली गई। रिवायत कहती है मेरा रात का साबिर मौला रश खा के जमीन पर गिर गया। सलमान अबू बकर ने सहारा दिया। मैं कहूँगा मौला बड़े खुश नसीब हो, मदीने में ज़हरा की खबर शहादत मिली तो कम से कम सहारा देने के लिए सलमान और अबू बकर तो मौजूद थे ना। लेकिन जब हुसैन को अली अकबर की खबर शहादत मिली, अरे हुसैन को कोई सहारा देने वाला नहीं था। करबला के मैदान में अल्लाह जाने कितनी जगह पे हुसैन मिले।